اللہ رب العالمین ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائیں۔ جب ہم مدینہ طیبہ سے تبوک کی طرف جاتے ہیں، 180 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک مقام آتا ہے جس کو مقام خیبر کہا جاتا ہے، اور ایک خیبر قدیم ہے اور ایک خیبر جدید ہے۔ خیبر جدید وہ ہے آج جہاں پہ کثیر تعداد میں آبادی بھی موجود ہے، وہاں لوگ آباد ہیں، اور ایک خیبر قدیم ہے۔ جو خیبر قدیم ہے جہاں حضرت سیدنا داماد رسول شوہر بطول حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مرہب کافر نے للکارا، اور وہ مرہب کافر جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں 1000 لوگوں پہ بھاری ہوں، جب حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا کہ مرہب تو جانتا نہیں کہ میری اماں نے جب مجھے گود میں اٹھایا ہوا تھا، میری اماں نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بیٹے تو علی باد میں ہے، میرے بیٹے تو علی باد میں ہے، اور تو حیدر پہلے ہے۔ اور حیدر بمعنی شیر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ مرہب کافر آپ پہ وار کرتا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذات خدا نے محفوظ رکھا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اس پہ وار کرتے ہیں، آپ غالب آ جاتے ہیں، واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ وہ مقام خیبر، اس کے پاس کچھ ایسے علاقے تھے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اور جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے پاس آئے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور اسی میں ایک باغ جس کو باغ فدق کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی چند قدموں کے فاصلے پہ واقع ہے۔ یہ باغ فدق مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے دور اقدس میں اس باغ کی کھجوریں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پیش کی جاتی، غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں بانٹی جاتی۔ اور یہ کتنا بڑا باغ ہے، ذہنوں میں خیال آتا ہے، تہمت عائد کی جاتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک باغ فدق کھا گئے۔ آج علمی تحقیق پیش کر رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ تعالی اس علمی تحقیق کے بعد اس حوالے سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی، مسئلہ واضح ہو جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ باغ فدق کچھ چند کنال پہ مشتمل ہے، جس میں کھجوروں کے کم و بیش 13 درخت موجود تھے، صرف 13 درخت۔ یہ باغ فدق جب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، کریم آقا صلاۃ و تسلیم یہ کھجوریں اس باغ کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ازواج مطہرات، غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں حضور بانٹ دیتے۔ کریم آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے وصال کے بعد جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے دل میں خیال آیا، آپ نے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پیغام بھجوایا، بقول دیگر کہ آپ وہاں تشریف لے گئیں۔ دونوں صورتیں آپ سامنے رکھیں، اگر آپ نے پیغام بھجوایا یا آپ تشریف لے گئیں، دونوں صورتیں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا
کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ وراثت جو لجپال کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم حیات طیبہ میں حضور وہ مال کھجوروں کی صورت میں تقسیم فرمایا کرتے تھے، ہمیں دیا کرتے تھے۔ آپ نے سوچا وہ برکت کے لیے وہ باغ میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہتی ہوں کہ وہ باغ ہمیں دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہاں بڑا لطیف نکتہ اسے آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بعض لوگ حقائق سے روگردانی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اگر جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اگر آپ تشریف لے کے گئیں، ہم اس چیز سے انکاری نہیں ہیں، ہم اس بات سے منحرف نہیں ہوتے۔ اگر جناب سیدہ پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ تشریف لے کے گئیں آپ کے بقول، تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اب بھاگیے گا نہیں، اب دوڑیے گا نہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں آپ کو زندگی بھر کے لیے آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ سیدہ پاک کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے کے جانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا تشریف لے کے جانا اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ آپ اس لیے تشریف لے کے گئیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سیدہ پاک وہاں پہ تشریف لے کے گئیں، سیدہ پاک کا وہاں پہ تشریف لے کے جانا اس بات پہ دلالت کر رہا ہے، آپ کا تشریف لے کے جانا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اگر خلیفہ بلا فصل نہ ہوتے تو سیدہ پاک کسی اور کے پاس تشریف لے کے جاتی، یہ بات واضح ہو گئی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ سیدہ پاک واپس تشریف لے کے آتی ہیں جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ یہاں پہ کچھ کتابوں کے حوالہ جات دیتے جاتے ہیں، آئیے ہماری آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، کوئی بات نہیں، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں، آپ ہماری نہیں بھی مانیں گے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، کم از کم اپنے آباء و اجداد کی تو مان لیجئے۔ آئیے اپنے ہی بہت بڑے جید عالم جن کا نام احمد طبرسی ہے، احمد طبرسی کی کتاب احتجاج طبرسی اٹھا کے دیکھیے، اور دوسری کتاب اپنی ہی کتاب اٹھا لیجئے جس کا نام ہے حق الیقین۔ ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدہ پاک جب تشریف لے کے گئیں اور پھر آپ واپس آ گئیں، سیدہ پاک جب واپس آئیں امہات المؤمنین کو پتہ چلا رضی اللہ تعالی عنہا، جن میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود، جناب حضرت سیدہ بی بی حفصہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا موجود، امہات المؤمنین نے حضرت سیدنا عثمانی غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا کر پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جب اولاد موجود ہو تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اگر اولاد موجود نہ ہو، اولاد فوت ہو جائے تو پھر بیوی کو 4واں حصہ ملتا ہے۔ آج یہ تہمت اور الزام عائد کرنے والے
کہ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فتح کھا گئے۔ ارے نادانو، اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گئیں، آپ نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم، میں نے کوئی مال نہیں کھایا، بلکہ میں نے لجپال کریم آقا سے خود سنا، حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کا ترکہ ان کی وراثت نہیں ہوا کرتے۔ پھر سنیے، انبیاء کرام کا ترکہ ان کی وراثت نہیں ہوا کرتی، بلکہ جب انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے جائیں، ان کی وراثت، ان کا ترکہ، ان کا مال و متاع امت کو ہدیہ کر دیا جاتا ہے، امت کو دے دیا جاتا ہے، امت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، امت میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیے گا، ادھر امہات المومنین جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھیجا، جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہی جواب دیا جو سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اے بیٹی فاطمہ، اگر آپ کو مال چاہیے تو صدیق اکبر کا سارا مال آپ کے لیے حاضر ہے۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے صدیق اکبر، مجھے مال و متاع نہیں چاہیے، میں تو بابا جان کا وہ باغ برکت کے لیے لینا چاہ رہی تھیں۔ جناب امہات المومنین اور ادھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ پاک کو باغ فدق نہیں دیا، ہم ان سے پوچھتے ہیں اور جواب کے منتظر رہیں گے۔ ذرا یہ بتائیے، جب امہات المومنین موجود ہیں، اگر سیدہ پاک کو باغ فدق میں سے حصہ نہیں دیا گیا تو دوسری طرف امہات المومنین میں جناب سیدہ حضرت ام عائشہ صدیقہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور جناب سیدہ حفصہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم سرکار کی بیٹی ہیں، ان کو بھی آپ نے یہی جواب دیا۔ آپ کو ایک طرف سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو وہ سائیڈ تو نظر آتی ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ، یہ والی سائیڈ آپ کو نظر نہیں آئی؟ خدا را امت کو تقسیم کرنا چھوڑ دیجئے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ نے دین کہاں بیٹھ کے پڑھا ہے، دین کہاں بیٹھ کے پڑھایا ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے گا، کتاب کا نام سنن کبریٰ، اور ابن سعد کی طبقات کو اٹھا کر دیکھیے، ایک اور کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 6 اٹھا کر دیکھیے، علمی تحقیق آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، آپ اپنے کاشان اقدس سے چلے اور جناب سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دولت خانہ پہ آئے، آ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور مولا کائنات سرکار باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے سلام فرمایا، انہوں نے جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے مولا علی، میں جناب سیدہ پاک سے پردے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج سے 1000 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا جب یہ کتب لکھی گئیں۔ ناظرین کرام، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اندر تشریف لے گئے، سیدہ پاک سے مشاورت ہوئی، مشاورت کے بعد آپ باہر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر لے کے گئے، پردے میں باتیں ہوئیں، اور جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے سیدہ، میں وہی ابو بکر ہوں جب آپ کے بابا جان نے ہجرت کی، یہ وہی ابو بکر ہے جس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا،
وطن کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ آپ کے بابا جان کے لیے چھوڑا۔ یہ وہی ابو بکر ہے جس ابو بکر نے اپنی 2 اونٹنیاں بھی آپ کے بابا جان کی بارگاہ میں اس وقت پیش کر دی تھیں۔ یہ وہی ابو بکر ہے، 40,000 دینار پاس تھے، وہ بھی آپ کے بابا جان کے قدموں پہ نچھاور کر دیے تھے۔ اے سیدہ پاک، یہ وہی ابو بکر ہیں جب آپ کے بابا جان کا عقد میری بیٹی عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوا تو لجپال کریمہ کا حق مہر دینے لگے۔ صدیق اکبر کے عشق نے گوارا نہ کیا تھا، صدیق اکبر نے تو اپنی بیٹی کا حق مہر بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں خود پیش کیا۔ پھر سرکار نے جناب سیدہ پاک کو عنایت فرمایا، یہ وہی صدیق اکبر ہیں۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اے سیدہ پاک، میں نے آپ کا مال نہیں کھایا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا جو فیصلہ آپ کے بابا جان نے فرمایا تھا۔ جناب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ گفتگو سنی، البدایہ والنہایہ کو اٹھا کر دیکھیے، سنن کبریٰ کو اٹھا کے دیکھیے، ابن سعد کی طبقات کو اٹھا کے دیکھیے، آئیے مزید آگے کی بات کرتے ہیں۔ احمد طبرسی کو آپ پڑھ کر دیکھیے، انہوں نے کیا لکھا، حق الیقین کو پڑھ کر دیکھیے، انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے یہی لکھا جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو الفاظ حتی راضیت، یہاں تک کہ سیدہ پاک راضی ہو گئیں۔ جب سیدہ پاک راضی ہو گئیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو گئے، تو آج امت کو پھر گمراہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ناظرین کرام، غور فرمائیے گا، بات کو مزید آسان کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف ہے، دربار لگا ہوا ہے، جناب حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، اور کسی بندے نے مجلس کے اندر سوال کیا، حضور اگر جو باغ فدق کا معاملہ ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے، حضور آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جناب حضرت سیدنا امام زید، جناب سیدنا حضرت امام زین العابدین جو غازی کربلا ہیں، ان کے لخت جگر حضرت امام زید سے سوال کیا گیا، جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں۔ سوال کیا گیا، حضور باغ فدق کے معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آئیے حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنیے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، اگر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ اگر میں زید ہوتا، جو فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا میں بھی وہی فیصلہ کرتا۔ ناظرین کرام، بات کو مزید آسان کر دیتے ہیں، مزید آسان کر دیتے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس آیا، باغ فدق بھی موجود تھا، جناب سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، جناب سیدہ بی بی زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں بھی تشریف لے گئیں، آپ بھی موجود، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور اقدس آیا، جو کم و بیش 4 سال پہ مشتمل رہا، مبنی رہا، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم چاہتے اس وقت آپ کا دور حکومت تھا، آپ باغ فدق آپ حسنین کریمین کو دے دیتے اور فرماتے کہ بیٹے ابو بکر صدیق نے نہیں دیا تھا تو لہٰذا آج میں وہ آپ کے نانا جان کی وراثت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا جو فیصلہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر کے گئے تھے۔ آخری بات غور سے سنیے گا، 12 امام الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دل و جان سے ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے مزارات پہ حاضری بھی دیتے ہیں، الحمدللہ انہیں ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں
کہ ہم ان کو ایصال کرتے ہیں، ذات خدا ایصال کرنے والوں پہ رحمتیں فرماتے ہیں۔ ہاں ہم 12 اماموں کو معصوم نہیں مانتے، ہم محفوظ عن الخطا ضرور مانتے ہیں، لیکن معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں یا پھر ذات خدا کے ملائکہ اور فرشتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان اور باقی ہستیاں یہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں ان 12 ائمہ کرام جن میں جناب سیدنا حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 ائمہ کرام علیہم رضوان، ان میں سے کسی ایک امام کا قول دکھا دیجئے جس میں انہوں نے صدیق اکبر کے قول کی خلاف ورزی کی ہو۔ Studio 99 Production House